السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ تمام ٹیکنیکل باتیں بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ سمندری طوفان، ہیٹ ویو، کراچی سمیت سندھ، بلوچستان، پنجاب کے PK میں بارش کی کیا صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تازہ ترین جو موسمی ماڈل کے مطابق MJO اس وقت فیز 3 پر موجود ہے، جس کی وجہ سے انڈین اوشین میں، بحیرہ عرب اور خلیج بنگال میں سمندری طوفان کے جو ہیں وہ خطرات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت خلیج بنگال میں ایک ڈپریشن موجود ہے اور یہ ڈپریشن ممکنہ طور پر جو ہے وہ تھائی لینڈ یا میانمار کی جانب جا سکتا ہے۔ میانمار کی جانب اس کے جانے کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ اس وقت تک کی جو رپورٹ آ رہی ہے سامنے کہ تقریباً 6 سمندری طوفان بن سکتے ہیں، لیکن اس وقت تک جو 2 سمندری طوفان ہیں وہ ڈپریشن کی حالت میں موجود ہیں، اور اس وقت جو ایک ڈپریشن ہے وہ خلیج بنگال میں ہے۔ تازہ ترین جو رپورٹس ہے اس کے مطابق جو میپ نظر آ رہا ہے اس میں جو ایک چیز واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ 15 یا 16 مئی کے دوران پاکستان میں ایک بارش کا ایک بڑا اسپیل آ سکتا ہے، جس کی وجہ سے سندھ کے ذیلی حصوں میں، اس کے علاوہ جو وسطی، بالائی یا جنوبی پنجاب میں بھی اس دوران بارش ہو سکتی ہے۔ تازہ ترین مختلف امیجز کے مطابق جو سی سرفیس ٹیمپریچر ہے وہ کافی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کراچی کے پاس نارملی بحیرہ عرب میں ٹیمپریچر 26 سے 27 سینٹی گریڈ ہوتا تھا، لیکن اس وقت تک یہ 29 سینٹی گریڈ 29 سیلسیس تک پہنچ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے کراچی سمیت ساحلی علاقوں میں ہیومیڈیٹی کافی، یعنی کہ نمی، ہوا میں نمی کی مقدار کافی بڑھ گئی ہے، اور آنے والے دنوں میں نمی کی وجہ سے فیل لائک ٹیمپریچر اگر 36 ہوگا تو وہ 45 یا 46 تک جو ہے وہ محسوس کیا جائے گا۔ اس وقت کیلون اور روزبی ویو بحر ہند میں، انڈین اوشین میں موجود ہیں، اور یہ طوفان کے خطرے کا باعث بن رہا ہے، کیونکہ سی سرفیس ٹیمپریچر بھی اس وقت بحیرہ عرب میں اور خلیج بنگال کے مختلف جگہوں پر 30 سے 31 سینٹی گریڈ ہے، اور ممکنہ طور پر اس میں مزید اضافے کے بعد جو یہ طوفان بنیں گے تو یہ اس کو کافی بوسٹ مل سکتا ہے اس ٹیمپریچر سے، کیونکہ اس دوران MJO بھی، میں نے ابھی آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ MJO، کیلون اور روزبی ویو کے ساتھ ساتھ SST، یہ 4 چیزیں ہوں گی جس کے بعد یہ سمندری طوفان جو ہیں وہ ممکنہ طور پر شدید ہو سکتے ہیں۔ ٹیمپریچر کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ مختلف موسمی ماڈل GFS ماڈل یہ بتا رہا ہے کہ جو 18 مئی سے پنجاب میں شدید ترین ہیٹ ویو کے خطرات نظر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ سندھ میں بھی اب ٹیمپریچر مزید آہستہ آہستہ مزید بڑھ سکتا ہے۔ GFS ماڈل کے مطابق جو ٹیمپریچر ہے وہ پنجاب میں اور سندھ کے کچھ جگہوں پر، بلوچستان میں 53 اور 54 سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، جو تاریخی طور پر ایک ریکارڈ ہے۔ لیکن جو دوسرا ماڈل ہے اس کے مطابق جو ٹیمپریچر ہے وہ اراؤنڈ 48 ٹو 50 سینٹی گریڈ تک رہے گا۔ اب آگے جا کے صورتحال جو بھی ہوگی میں آپ کو اپنے اس چینل پر اپڈیٹ کرتا رہوں گا، لیکن اس دوران جو ہیومیڈیٹی بھی تھوڑی زیادہ ہوگی تو یہ صورتحال تھوڑی خراب ہو سکتی ہے سندھ کے لیے، پنجاب کے لیے، بلوچستان کے لیے۔ اس دوران جو پشاور ہے، ہزارہ مالاکنڈ ڈویژن میں بھی ٹیمپریچر بڑھ سکتا ہے، پنڈی، اسلام آباد میں بھی ٹیمپریچر بڑھ سکتا ہے۔ اس دوران زیادہ ٹیمپریچر لیا بھکر کے ایریا میں دیکھا جائے گا، اور اس کے علاوہ جو ٹیمپریچر ہے ڈیرہ غازی خان، ملتان، یہاں پر بھی زیادہ دیکھا جائے گا۔ وسطی اور بالائی پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں ٹیمپریچر کافی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک جو ماڈل کے مطابق 15 یا 16 مئی کو کراچی سمیت جو بالائی سندھ کا ایریا ہے یہاں پر کچھ ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں، اور آج بھی ایکٹیویٹیز ہوئی ہے سندھ میں۔ اس کے علاوہ جو پنجاب میں بھی بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہ سکتا ہے۔ کراچی میں کچھ جو امکانات ہیں وہ 15-16 مئی کے دوران بارش ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو بارش کے ممکنہ امکانات نظر آتے ہیں وہ مئی کے لاسٹ ویک سے نظر آتے ہیں۔ کچھ بحیرہ عرب میں اس دوران کمزور سپر سیل بھی بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مکران میں ڈویژن ہے، تربت کا ایریا ہے، یہاں پر بھی شدید ترین گرمی ہوگی۔ کراچی کے قریب جو
بحیرہ عرب میں کنڈینس واٹر یعنی کہ فضا میں جو پانی کی جو مقدار ہوتی ہے وہ تھوڑی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے کچھ امید ہے کہ کراچی سمیت ساحلی پٹی پر بارش ہو جائے۔ عموماً کراچی میں مئی کے مہینے میں بارش کا بہت کم ریکارڈ، یعنی کہ کراچی میں بارش جو ہے وہ مئی کے مہینے میں عموماً نہیں ہوا کرتی ہے۔ یہ تازہ ترین جو آپ موسمی ماڈل دیکھ رہے ہیں، اور آج سندھ میں ایسا ہی ہوا ہے۔ سندھ میں جنوبی پنجاب میں آج جو ہے مختلف جگہوں پر بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور کچھ جگہوں پر بارش ہو گئی ہے اور تھوڑا سسٹم آگے بڑھ گیا ہے۔ اور اس طرح کے جو ماڈلز ہوتے ہیں وہ کافی ٹیکنیکل ماڈل ہوتے ہیں، جس کے مطابق کچھ موسمی پیٹرن جو ہے وہ صحیح طور پر بتایا جاتا ہے۔ تو اس ماڈل کے مطابق جو ہے زیر سندھ میں بارش ہو سکتی ہے، بالائی سندھ میں بھی اس دوران بارش کے امکانات نظر آتے ہیں۔ ونڈ ڈائریکشن، اگر ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ونڈ ڈائریکشن اگر چینج ہوتی ہے، جس کے کچھ امکانات ہیں، اور یہ خلیج فارس سے زیر سندھ میں اگر یہ ایک اسٹریٹ لائن پر چلتی ہے تو کراچی میں بارش کے امکانات بڑھ جائیں گے، لیکن ابھی تک کہ جو رپورٹ ہے اس کے مطابق کچھ 60 سے 70% تک امکانات ہیں، 90 سے 100% تک جو ہے وہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو کچھ امید تو بہرحال کراچی میں، سندھ کے زیریں علاقوں میں، اس کے علاوہ تربت مکران ڈویژن میں بارش کے کچھ امکانات نظر آتے ہیں 15-16، لیکن جو زیادہ امکانات ہوں گے وہ نظر آئیں گے مئی کے لاسٹ ویک سے۔ اس وقت شام کے تقریباً 6:30 بج رہے ہیں، اور میں آپ کو سیٹلائٹ کے مطابق بتا دوں کہ سانگڑ میں نواب شاہ میں اس وقت ایک سسٹم موجود تھا، تو نواب شاہ سے یہ سسٹم نکل گیا ہے، اور یہ اب جو ہے آگے کی جانب بڑھتا ہوا یہ کھپروں کا ایریا یہاں پر ہے سسٹم۔ اس کے علاوہ ایک سسٹم جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں ہے، ڈیرہ مراد جمالی جو بلوچستان کے ایریا ہے یہاں پر ایک سسٹم تھا، تو یہ آگے بڑھ گیا ہے۔ جنوبی پنجاب میں اس وقت جو ہے تھل کا ایریا جو ہے یہ سندھ کا ایریا ہے، کنکوٹ کا ایریا، یہاں پر ایک سسٹم موجود ہے۔ سوئی پر ایک سسٹم موجود ہے، کشمور پر ایک سسٹم موجود ہے، رحیم یار خان پر ایک سسٹم موجود ہے، اور اس وقت یہاں پر بارش ہو سکتی ہے۔ رجحان کا ایریا ہے، یہاں پر بھی اس دوران بارش جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ سیٹلائٹ کے مطابق اس وقت جیکوا بعد میں یہاں پر جو ہے وہ اچھی بارش ہو رہی ہے، اور اس وقت کلاؤڈ جو ہے رحیم یار خان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کچھ کلاؤڈ اس وقت راجن پور پر موجود ہیں، بہاول پور پر بھی ایک کمزور سسٹم موجود ہے، تو یہاں پر بھی بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک سسٹم اس وقت جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں لیا کے قریب ہے، یہاں بھی یہ کمزور سسٹم ہے، بارش کے امکانات اتنے نہیں ہیں۔ سبی پر کوئٹہ ذوب کلاد یہاں پر بھی ایک کمزور سسٹم موجود ہے، تو یہاں پر چند جگہوں پر ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اس وقت لاہور کا ایریا ہے یہاں پر بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ گجرات گوجرانوالا میں بھی آج بارش ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت ایک سسٹم جو ہے وہ پشاور پر موجود ہے، کچھ ڈسٹ پارٹیکلز اس وقت جو ہیں وہ جنوبی پنجاب میں سندھ کے بالائی حصوں میں نظر آ رہے ہیں، اس کے علاوہ جو KPK کے ایریا میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت پشاور کے قریب ایک سسٹم بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، سدہ کے قریب ایک سسٹم بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اسلام آباد پنڈی یہاں پر بھی ایک سسٹم ہے، لیکن یہ والے جو سسٹم ہے یہ کمزور ہیں۔ ہزارہ مالاکنڈ ڈویژن پہ بھی جو سسٹم ہے اس وقت یہ کمزور نظر آ رہا ہے۔ اس وقت جو ہے سندھ میں جو ساحلی علاقے ہیں یہاں پر کافی خشک ہوائیں چل رہی ہیں، کیونکہ یہاں پر اس وقت نمی کی جو مقدار تھی وہ کافی کم ہو چکی ہے، لیکن آنے والے اگلے 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران سمندری ہوائیں چلنے کے بعد جو کراچی اور سندھ کی ساحلی پٹی ہے یہاں پر مکران ڈویژن میں بلوچستان کی جو ساحلی علاقے یہاں پر نمی کی مقدار جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ آنے والے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران آہستہ آہستہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ 18 مئی کے بعد ٹیمپریچر کافی بڑھ سکتا ہے، تو اس دوران جو ہے وہ کچھ احتیاطی تدابیر اپنانی ہوں گی۔ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران وسطی اور بالائی پنجاب میں بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ زیر سندھ میں، بالائی سندھ میں بھی بارش ہو سکتی ہے، کراچی سمیت بلوچستان کی ساحلی پٹی پر کچھ جگہوں پر ہلکی بارش کے امکانات ہیں 15 اور 16 مئی
کے دوران تیز ہواؤں کے جھکڑ جو ہے جنوبی پنجاب میں چل سکتے ہیں۔ عرب خطے کی صورتحال یہ ہے کہ آنے والے اگلے ہفتے سے جیزان، ابہا، البہا پر بارش ہو سکتی ہے۔ اس دوران متحدہ عرب امارات، دبئی جو ہے یہاں پر کچھ بارش ہو سکتی ہے آنے والے ہفتے کے دوران۔ اس دوران جو ہے عرب کے باقی علاقوں میں موسم جو ہے وہ خشک اور گرم رہے گا، اور اس دوران یہاں پر بارش کے زیادہ تر امکانات نظر نہیں آتے۔ یہ جو قطر کا ایریا ہوگا، متحدہ عرب امارات کا ایریا ہوگا، یہاں پر گرمی کی شدت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ عرب خطے میں اس وقت گرمی کا جو ہے وہ باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ حج سے پہلے مدینہ منورہ، جدہ، مکہ معظمہ، یہاں پر جو ہے وہ کچھ گرمی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن حج کے دوران اس میں کچھ کمی ہو سکتی ہے اور یہاں کا موسم کچھ بہتر ہو سکتا ہے، لیکن گرمی کی جو شدت ہوگی وہ اتنی زیادہ نہیں ہوگی۔ بہرحال گرمی کی جو ہے وہ یہاں پر موجود رہے گی۔